پہاڑ ہے جس کو آپ نے واپس کرنا ہے، اور یہ پہاڑ ایسے ہی منصوبوں کی وجہ سے ہوا جہاں پہ چاہے پاور کے معاملات ہوں، چاہے آپ کی سڑکوں کے معاملات ہوں، چاہے آپ کی ترقی کا کوئی بھی اور معاملہ ہو، ہم جب اس کو اٹھاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نیچے کرپشن کا ایک پہاڑ کھڑا ہے۔ یہ شریف فیملی اور زرداری فیملی نے یہ پیسہ پاکستان سے لیا، اور پھر انفارچونیٹلی یہ پاکستان کے اوپر بھی نہیں لگایا، یہ پیسہ پاکستان سے باہر جو ہے وہ گیا۔ ابھی آپ نے شہباز شریف کا جو کیس ہے وہ آپ نے دیکھا ہے، $25 بلین کا جو مقدمہ ہے، 25 بلین روپیز جو ان کے اکاؤنٹس میں آئے، وہ ان لوگوں کی طرف سے ان اکاؤنٹس میں آئے جس کا کوئی جو ہے وہ پاپڑ کی جو ہے وہ ریڑھی ہے، کسی کی کوئی جو ہے وہ کوئی منشی ہے بیچارہ کسی جگہ، کہیں پہ کوئی چپڑاسی ہے، ان لوگوں کے اکاؤنٹس کو سامنے رکھا گیا اور ان میں 25 ارب روپیہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو، صرف شہباز شریف کی فیملی کو آیا۔ اور پھر یہاں بھی یاد رکھیے گا، یہ وہ پیسہ ہے جس کا ہمیں پتہ ہے، جس کا ہمیں پتہ چل گیا۔ اربوں روپیہ دوسرا جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، جو کہ لنڈن میں سٹیش ہے، جو فرانس میں سٹیش ہے، اور بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں رشیا میں بہت بڑا پیسہ جو ہے وہ چھپایا ہوا ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ ابھی جو مقدمات اور کیسز آپ کے سامنے ہیں، جو سامنے رکھے ہیں، یہ وہ پیسے ہیں جن کا ہمیں اور آپ کو پتہ چل گیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بنیادی، جب ہم قرضے واپس کرنے کے لیے قرضے لیتے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کی جو سوورینٹی ہے اس کے آپ کو کوسچن مارک ہوتی ہے، آپ کے ہاں قیمتیں جو ہیں وہ اوپر جاتی ہیں، آپ کے ہاں جو عمومی زراعت کی عمومی استعمال کی چیزیں ہیں وہ اوپر جاتی ہیں، بجلی گیس آپ کے پاس اوپر جاتی ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب ملک کا وزیر اعظم اور ان کی جو ٹاپ کیبنٹ کے لوگ ہیں وہ ایک سسٹمیٹک کرپشن میں انوالو ہو جائیں تو پھر ملک کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں مراد سعید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے وہ پنڈورا باکس رکھیں، وہ معاملہ رکھیں جو آپ کو پھر احساس دلائے گا کہ پاکستان کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا اور پاکستان کے عوام کا خون کس طرح نچوڑا گیا ان سالوں میں۔ مراد سعید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ فواد بھائی۔ دیکھیے، پورے تمہیدی کلمات تو انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب نے آپ کے سامنے رکھے۔ یہ وزارت مواصلات، آپ کو یاد ہے کہ پچھلے دور میں بھی نواز شریف نے یہ وزارت اپنے پاس رکھی تھی، اور یہ وہ وزارت تھی جس میں آپ کو سننے کو ملتا تھا کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، اور جس میں یہ بھی نعرہ سامنے آیا کہ ہر پل کا ہو، ہر پل کا ہو، ہر سڑک کا ہو، بے دھڑک کا ہو۔ اس کہانی کا 90s کا جو پہلا موٹر وے بن رہا تھا، اس کا ذکر فواد بھائی نے کیا، اور میں آپ کو حوالہ دیتا چلوں رائمنڈ بیکر کی کتاب وہ کیپٹلزم ایکیلیز ہیل، اس کے صفحہ 82، 83، 84، اس میں پہلا موٹر وے جب ان کا بنا تو اس کا ذکر ہے، اور راتوں کو کس طرح ڈیل ہوتے، اور $160 ملین صرف ایک موٹر وے میں کمیشن کا جو ثبوت ہے اور الزامات ہے وہ بھی سامنے آئے تھے۔ یہ آپ سب کو یاد ہوگا کیپٹلزم ایکیلیز ہیل کے صفحہ 82، 83، 84۔ لیکن جب ہماری حکومت آئی تو آپ سب نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر شفافیت سے، ٹرانسپیرنسی سے نہ صرف قوم کا پیسہ بچایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر قدم پہ اور ہر معاہدے میں وہ ماضی کی حکومت ہے جو ہے، وہ جو 10 سال پاکستان کی تاریخ کے تاریک ترین اشرا جس کو کہتے ہیں وہ تھا، وہ تمام بھی ہر لمحے پہ آپ کے سامنے ایکسپوز ہوتا گیا۔ باقی ڈپارٹمنٹس کی بات نہیں کروں گا، صرف اس کے اوپر آتا ہوں، اور آج جو میں آپ کے سامنے فگرز رکھ رہا ہوں، جو ڈیٹا رکھ رہا ہوں، یہ نہیں کہ یہ مراد سعید کہہ رہا ہے، یہ تمام کنٹریکٹ جو ایوارڈ ہوئے ہیں وہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی پڑے ہوئے ہیں، اس کے جو بھی PC1 کے اپروولز ہوئے ہیں وہ تمام ریکارڈ بھی دستیاب ہے۔ تو ایک سڑک کا، ایک کنٹریکٹ کا، ان کے دور کا اور ہمارے دور کی بھی تفصیلات پوری قوم کے سامنے ہیں۔ اس سے پہلے میں 3 باتیں کروں گا۔
کہ جب ہم نے یہ سڑکیں زیادہ بنانا شروع کر دی کہ ہم نے پچھلے 3 سالوں میں 1753 اور ان کے پہلے 3 سالوں میں 645، ہم نے اپنے پہلے 3 سال میں 6118 کی منصوبہ بندی، اور انہوں نے اپنے 5 سالوں میں 2000 کلومیٹر کی منصوبہ بندی کی۔ جب ہماری یہ سڑکیں سامنے آئی تو ان کا بیانیہ یہ بن گیا کہ قومیں تو سڑکوں سے نہیں بنتی اور آپ تو سڑکوں کے خلاف تھے۔ پرائم منسٹر عمران خان قرضے لے کے موٹر ویز بنانے کے مخالف ہے، اور آپ سب کو خوشی ہوگی کہ الحمدللہ جو ہمارا سیالکوٹ کاریا کا کام شروع ہو گیا، جو ہمارا حیدرآباد سکر کا اشتہار آ گیا، جو ہمارے سوات موٹر وے کے دوسرے فیز کا بڈز آ گئے، ہماری جو ڈی آئی خان پشاور موٹر وے کی منظوری ہو گئی، اور ہماری اکنک سے اپروول ہو گئی، اور ہمارے کاریا پنڈی موٹر وے کا CDWP اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کے پاس پڑا ہے، 15 اکتوبر تک منظور ہو جائے گی۔ اس میں ایک موٹر وے بھی قرضے لے کے ہم نہیں بنا رہے، بلکہ PSDP سے بھی نہیں بنا رہے، یہ سرمایہ کاری سے بنا رہے ہیں، BOT بیسس پہ بنا رہے ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ بنا رہے ہیں، تو یہ تو ثابت ہو گیا۔ دوسرا، آپ ہمیشہ سنتے تھے کہ ایک طرف کمیشن اور کرپشن کا ذکر تھا، پہلا جو ان کا موٹر وے بنا، لیکن اسلام آباد لاہور موٹر وے کے اوپر ایک اور بھی سوال تھا کہ 107 کلومیٹر انہوں نے یہ موٹر وے لمبا بنایا، اس کو 107 کلومیٹر اس کا فاصلہ لمبا کیا، اس کا مطلب کہ پر کلومیٹر جو ابھی آپ کاسٹ دیکھیں گے تو یہ آپ کا پاکستانی قوم کو اس کا نقصان پہنچا، لیکن اس کے علاوہ آپ کے پیٹرول کا، گاڑی کا استعمال، وہ انرجی، ان تمام کے بھی نقصان ساری زندگی کے لیے آپ کو ملا۔ اور کیسے ثابت ہوا کہ واقعی انہوں نے ظلم کیا تھا؟ جب ہم نے سیالکوٹ کاریا پنڈی موٹر وے کا آغاز کیا تو وہ 100 کلومیٹر جو ہے ان کے لاہور اسلام آباد موٹر وے سے کم بنتا ہے، تو یہ بات بھی ثابت کر دی۔ یہ بات بھی پرائم منسٹر صاحب نے ثابت کر دی کہ قرض لے کے موٹر ویز نہیں بنائی چاہیے، انویسٹمنٹ پہ بنانی چاہیے، وہ بھی ثابت ہو گیا۔ اب تیسری چیز یہ کہ سڑکیں اگر ہم بنا رہے ہیں اور سڑکیں وہ بنا رہے ہیں تو ڈفرنس کیا ہے؟ اور میرے پاکستانیوں، مجھے یقین ہے کہ جب ابھی یہ سرکاری اعداد و شمار ہے، یہ NHA کے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے آفیشیل آپ کے سامنے فگرز ہیں جو معاہدے ہوئے ہیں، ایک معاہدہ اویلیبل ہے، ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے۔ تو جب آپ یہ دیکھیں گے، آج وہ دکھائیے گا، جب آپ یہ دیکھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ جب بھی کسی موٹر وے اور سڑک کے اوپر آپ سفر کریں گے تو آپ کیلکولیٹر اپنے پاس رکھیں گے اور آپ ملٹیپلائی کرتے جائیں گے پر کلومیٹر۔ سنیے گا، یہ ان کو بھی دے دیجیے۔ پہلے میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ ان کے 2013 سے 18 تک ایوریج کاسٹ جو ہم نے نکالی ہے، میں پہلے صاحب کے سامنے وہ پیش کر دوں کہ ڈالر ایوریج ان کا اس وقت 100 کا تھا اور ابھی 160 کا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ ذہن میں رکھ کے پھر آپ یہ فگرز دیکھیے گا۔ جو سٹیل ہے وہ اس وقت 95,000 پر ٹن اور آج 1,64,000 فی ٹن ہے۔ سیمنٹ 365 روپے بوری اور ابھی 600 روپے آپ کی بوری پڑتی ہے۔ بچومین 55,000 اور آج 95,000 کا بنتا ہے۔ اور یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پرائسز انکریز آیا ہے وہ دیکھ لیجئے۔ اور اب آپ کو میں ایک سڑک کا، میں کوئی ہوائی بات نہیں کروں گا، 2 لین 4 لین مینٹیننس موٹر ویز ان کا کمپیریزن آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ قیمت ہے کہ کتنا انکریز آیا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز کا۔ لیکن اس کے باوجود جو 4 لین کی ہائی وے انہوں نے بنائی، PMLN نے 37 کروڑ 2 لاکھ فی کلومیٹر بنائی، 37 کروڑ 2 لاکھ فی کلومیٹر۔ PTI نے بنائی 17 کروڑ 3 لاکھ فی کلومیٹر بنائی، 20 کروڑ فی کلومیٹر 4 جی میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، سامنے بھی آپ کے ہیں۔ PMLN 4 رو یا سڑک 37 کروڑ 2 لاکھ فی کلومیٹر، PTI 4 رو یا سڑک 17 کروڑ 3 لاکھ فی کلومیٹر، مطلب ایک کلومیٹر 20 کروڑ روپے سستا۔ اور اس وقت کی قیمتیں دیکھ لیجئے اور آج کی قیمتیں دیکھ لیجئے، ایک کلومیٹر 20 کروڑ سستا۔ تو آج کے بعد جب بھی آپ سفر کریں گے ملٹیپلائی کرتے جائے کہ 170 اگر آپ کا فاصلہ رہتا ہے تو کتنا انہوں نے یہ پیسہ ضائع کیا۔ اگر ہم نیٹ پریزنٹ ویلیو اس کی دیکھیں، مطلب آج کے حساب سے دیکھیں، تو ان کا فی کلومیٹر بنتا ہے 61 کروڑ 98 لاکھ فی کلومیٹر۔ اور یہ مطلب
कि 54 करोड़ फी किलोमीटर महंगा 4 रोया सड़क इन्होंने बनाई। दूसरा, मोटरवे के ऊपर आते, और मैं आपको यह बताता चलूं कि मोटरवे जो हमने इनका कंपैरिजन किया, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ और इनका अवार्ड हुआ, तो इनका लाहौर सियालकोट और हमारा सियालकोट कारिया, हमने ये मोटरवे लिया हुआ है। इसमें अगर आप इनके महंगे मोटरवे, जिस तरह फवाद भाई ने जिक्र किया, मुल्तान सक्कर आ जाता है, तो हैदराबाद का जब इनका PC1 बना था और हमारा अभी इश्तिहार आया, तो ये अभी आपको आगे मैं भी ये भी बता दूंगा, और ये तो बिलियंस की बात आ जाती है फिर। लेकिन इस मोटरवे को अगर देखें तो इसमें मैं आपको स्पेसिफिकेशंस का भी बता दूं कि हमारे हायर है, इसमें जो बड़ा रिवर ब्रिज होता है उनका नहीं था, हमारे वो भी चीजें मौजूद है इसके अंदर। मतलब ये कि स्पेसिफिकेशन हमारे काफी ज्यादा, लेकिन इसके बावजूद इनका 41 करोड़ 21 लाख फी किलोमीटर और हमारा 49 करोड़ 21 लाख फी किलोमीटर इनका, और हमारा 39 करोड़ 56 लाख फी किलोमीटर। मतलब 10 करोड़ फी किलोमीटर हमारा ये भी सस्ता कि स्पेसिफिकेशंस भी ज्यादा, रिवर ब्रिजेस भी इसके अंदर जो मेजर बिग रिवर ब्रिजेस होते हैं वो भी इसके अंदर ज्यादा, लेकिन इसके बावजूद हमारा 10 करोड़ फी किलोमीटर सस्ता बनता है। और नेट प्रेजेंट वैल्यू हम इसकी ले लें तो इनका फी किलोमीटर बनता है 82 करोड़ 40 लाख, और हमारा 39 करोड़ जो हमारा बनता है वही है। तो इसका मतलब ये कि तकरीबन 43 करोड़ फी किलोमीटर इनका मोटरवे भी महंगा। और ये फिगर मैं फिर से बता दूं कि जब आप कोट करेंगे तो ये मुराद सईद के बकौल नहीं है, ये NHA का ऑफिशियल डेटा है। ये हमारी वेबसाइट पे एक एक कंट्रैक्ट की तफसीलात मौजूद होते हैं। इकनिक से जब PC1 के अप्रूवल होते हैं, जब बिड्स आते हैं, तो एक एक चीज दस्तयाब है। फिर टू लेन पे आ जाते हैं। अब टू लेन की 2 रोया सड़क की अगर हम बात करें, पीपल्स पार्टी तो खैर मैंने जिक्र इसलिए नहीं किया कि मोटरवे तो उनका था नहीं, 4 रोया था नहीं, लेकिन 2 रोया इनका जो सड़क बनी फी किलोमीटर 23 करोड़, PMLN की 17 करोड़ 34 लाख और PTI की 11 करोड़ 55 लाख। मतलब पीपल्स पार्टी से हमारा फी किलोमीटर 12 करोड़ रुपए 2 रोया सड़क सस्ती, और PMLN से 6 करोड़ रुपए 2 रोया सड़क फी किलोमीटर सस्ती बनती है, कम कीमत बनती है। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू ले ले आज के हिसाब से देखा जाए मेरे पाकिस्तानियों, तो ये बनता है कि PTI 11 करोड़ 55 लाख और PMLN 29 करोड़ फी किलोमीटर। मतलब ये कि 18 करोड़ फी किलोमीटर 2 रोया सड़क भी इन्होंने महंगी बनाई। फिर इसके बाद अगर मुरम्मती काम के ऊपर आ जाते हैं, जो सड़क खराब हो जाती है इसके ऊपर मुरम्मती काम होता है, तो इसके ऊपर अगर आ जाए PMLN का 8 करोड़ फी किलोमीटर, और आज के हिसाब से देखा जाए तो 13 करोड़ फी किलोमीटर बनता है। PTI का 5 करोड़ 30 लाख रुपए फी किलोमीटर। तो इसका मतलब कि मुरम्मती काम भी फी किलोमीटर, और इस वक्त हम 4000 किलोमीटर मुरम्मती काम कर रहे हैं, इन्होंने 1100 किया था, तो इसको फिर मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये भी सस्ता बनता है। मैं आगे आपको अगर टोटल जो डेटा आपके सामने रखूं, हमारी रिकॉर्ड के मुताबिक इन्होंने पिछले 5 सालों में 1286 किलोमीटर सड़कें बनाई, और इसका अगर हम देखें कि कितनी कीमत बनती है, तो वो बनती है 797 बिलियन पुराना, अगर आप के हिसाब से देखें इसकी, और 2000 किलोमीटर एक क्लेम करते हैं कि हमने बनाई थी, जो कि नहीं है, तो वो 1.23 ट्रिलियन बनता है। और PTI का अगर ये देखें तो हमारे दौर में 1286 किलोमीटर बनता है 133 बिलियन, और 2000 किलोमीटर देखें तो 207 बिलियन। मतलब ये कि 1 ट्रिलियन से ज्यादा इन्होंने पाकिस्तानी कौम को सिर्फ इन मुआहिदों में नुकसान पहुंचाया, और ये ऑफिशियल फिगर है। 2 चीजें मैं और ऐड कर दूं कि हैदराबाद सक्कर का हमारा अभी इश्तिहार आया और PC1 की जो हमारी अप्रूवल हुई है, तो इन्होंने जो PC1 की अप्रूवल दी थी, जिसके ऊपर इनका फिर एग्रीमेंट जो है वो आगे नहीं बढ़ सका था, ये 260 अरब का था और हमारा 194 बिलियन, उसी सड़क की बात कर रहा हूं। तो मतलब ये कि 66 बिलियन
66 अरब हमारा हैदराबाद शक्कर भी जो अभी इश्तिहार आया हुआ है, बाकी बिड आते हैं, कंट्रैक्ट होता है, वो कितने का जाता है वो आपके सामने आ जाएगा। इस तरह हम स्वात मोटरवे का हजारा मोटरवे से कंपैरिजन करेंगे, मुल्तान शक्कर से हम अपने हैदराबाद शक्कर का भी कंपैरिजन करेंगे, तो आप इससे अंदाजा लगाइएगा कि एक एक किलोमीटर कौम का कितना पैसा इन्होंने जाय किया। मैं यहां पे फवाद भाई से पहले 2-3 सवाल करता हूं कि अगर फी किलोमीटर आपका 40 करोड़ 20 करोड़ ज्यादा बनता है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो कहते थे कि शफाफियत लाए, वो करप्शन के खिलाफ थे, वो कमीशन के खिलाफ थे, जब उन्होंने सिस्टम ठीक दे दिया तो आपके सामने कि अगर ये कह रहे हैं कि महंगाई हो रही है और कीमत इंटरनेशनल मार्केट में इजाफा हो गया है, इसके बावजूद हर सड़क में 2 लेन हो, 4 लेन हो, मोटरवे हो, मेंटेनेंस हो, आपका बाईपास हो, उन तमाम में आपकी कीमतें बहुत ज्यादा कम है। इसका मतलब ये कि ये पाकिस्तानी कौम का पैसा था जो सेहत के ऊपर लग सकता था, जिससे आप तालीमी इदारे बना सकते थे, जिससे आप नौजवानों को टेक्निकल एजुकेशन दे सकते थे, जिससे लोगों को रोजगार मिल सकता था। आपने पाकिस्तानी कौम का वो पैसा तबाह किया, और जो आज पाकिस्तान के ऊपर कर्जों का अंबार है कि जितने मोटरवेज आपने बनाए वो आपने कर्जे लेके बनाए, आप कर्जे लेके मोटरवे बना रहे थे, और एक एक किलोमीटर में आप 44 करोड़ ज्यादा आप ये कमीशन और करप्शन किस चीज की नजर हो रहा था। आज अगर मैं बात ना भी करूं, अभी तक तो हम जब भी बात करते हैं आप कहते हैं कि हाँ केस तो चल रहा है, फिर क्या हुआ, तो अभी तो हमने भी सड़कें बनाई ना, हमने भी 2 रोया 4 रोया मोटरवे बाईपास हमने भी इसका आगाज कर दिया। तो फी किलोमीटर तो उनके दौर का और अपने दौर का कंपैरिजन करके दे रहे हैं, तो ये पैसा किधर जा रहा था? ये पैसा आपको लंदन में पाया जाएगा, ये पैसा आपको, अगर जरदारी का मैंने आपको दिखा दिया कि उनका तो उनसे भी ज्यादा था, नहीं कि उन्होंने कम बनाया, तो वो फेक अकाउंट्स में आपको नजर आएगा। तो पाकिस्तानी कौम, ये सवाल अब मैं पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर छोड़ता हूं कि आप ये सवाल करें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़ियादत में हमने तो आपको साबित कर दिया, उन्होंने कहा था कि ट्रांसपेरेंसी से एक एक किलोमीटर पे कितने करोड़ों का आपका पैसा बचा है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं, मैं बेसिकली पाकिस्तानी क्योंकि पास जो जिम्मेदारी इमरान खान ने मुझे दी है, रोजाना की बुनियाद पे वो सवाल करते हैं, फवाद भाई को भी पता है, हर मिनिस्ट्री से शफाफियत का सवाल करते हैं, पाकिस्तानी कौम का पैसा बचाए उसका सवाल करते हैं, तो हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। लेकिन जब हम इनके एक एक कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं तो अब बेसिकली पाकिस्तानी खुद सोचे कि आपके ऊपर क्या गुजर रही होगी, कि आपको किस तरह इन्होंने नचोड़ा है आपका खून, किस तरह आपके ऊपर कर्जों का अंबार इन्होंने रखा हुआ है, और कर्जों की सुद कीमत में आपको आज पैसे अदा करने पड़ते हैं। ये चीजें तमाम साबित हो गई। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि हमारा इसके ऊपर अब सवाल भी पूछे जाएंगे, पूरा मीडिया भी सवाल करेगी, तमाम डेटा हम आप सबको दे रहे हैं, इसके ऊपर डिबेट करें, और जो भी पाकिस्तानी, मुझे यकीन है इसके बाद सड़कों पर सफर करेगा तो वो जो सामने किलोमीटर नजर आ रहे होंगे उनके हाथ में कैलकुलेटर होगा, और वो ये करोड़ों में उनको जरूरत लगाएंगे कि कौन कौन सी सड़क से इन्होंने कितने कितने का आपका खून चूसा है और आपको नुकसान पहुंचा है। आप सबका शुक्रिया। यानी मुख्तसर जो बात जो मुराद सईद साहब ने जो सारी फिगर्स सामने रखी हैं, उनमें जो अगर वन लाइनर है वो ये है कि अब तक 1 ट्रिलियन रुपीस यानी 1000 करोड़ रुपए के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं PMLN की गवर्नमेंट में महंगे दिए गए सड़कों के, और ये 1000 ट्रिलियन जो है यही वो माफिया है जिसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लड़ाई है। और ये उन कई माफियाज में से सिर्फ एक माफिया है, यानी जो NHA के प्रोजेक्ट्स हैं। अभी हमने इसमें पंजाब गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट शामिल नहीं है, इसमें बाकी और हुकूमतों के प्रोजेक्ट शामिल नहीं है। तो ये सिर्फ आपको एक कंपैरिजन देता है कि कितनी बड़ी करप्शन इस मुल्क में हुई है। और आज अगर हम कर्जों के बोझ के तले दबे हुए हैं, और आज अगर यहाँ पे पेट्रोल महंगा है और सब्जियां महंगी हैं और दालें महंगी हैं, तो क्यों महंगी हैं? और ये वो मुश्किलात हैं जिनसे आप जो है वो नबरदाश्त। और इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं जो फवाद भाई ने कहा कि 1000 अरब मतलब कि आपका 1 ट्रिलियन तो आपके सामने आ गया, लेकिन इस वक्त हम बना रहे हैं 6118 किलोमीटर, तो ये इस हिसाब से 3 ट्रिलियन बनता है कि ये अगर इनका और हमारा कंपैरिजन किया जाए तो 3 ट्रिलियन का अब इस वक्त आपका बचत हो गई। और ये जो ज्यादा दे रहे थे मतलब 3000 ट्रिलियन इनका ज्यादा बन जाता है। और सिर्फ मैं पिछले 5 साल की बात कर रहा हूं।
جی ایک منٹ نبیل کر لیتے ہیں. نبیل کر لیتے ہیں. آپ نے گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی ہائی پاور کمیٹی جس نے انکوائر کرنا تھا کہ یہ قرضے کیوں بڑھے جو 6 ٹریلین سے بڑھے. تو سر اس کے اوپر کیا پروگرس ہے اس کے بارے سے؟ یہ وہ رپورٹ ساری انہوں نے بنا لی ہے، لیکن ابھی تک اس کا فیصلہ یہ کرنا کہ اس کو پبلک کیا جائے یا نہ کیا جائے وہ فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے. تو کابینہ کے سامنے وہ آئے گی، اس میں کچھ سینسٹیوٹی بھی ہے اور اکارڈنگلی پھر فیصلہ کریں گے کہ اس کو کرنا ہے یا نہیں کرنا. جی ایک تو آپ نے 1000 کروڑ کی بات کی، 1000 کروڑ، ٹریلین جو ہوتا ہے 1000 کروڑ ہوتا ہے، اور مراسا صاحب جو ہے نا انہوں نے 1000 نہیں 1000 کروڑ ہوتا ہے. ملین میں کو کر لینا، 1 ٹریلین 1000 کروڑ اور 1000 کروڑ نہیں بنتا، 1000 ملین 1000 بلین بنتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اتنی بڑی کرپشن جس طرح تقریباً یعنی فی کلومیٹر کو اگر واقعی وہ کیلکولیٹ رکھا جائے اور 44 سے ضرب دیا جو آپ نے بتایا ہے، تو یہ تو اتنی بڑی کرپشن ہے کہ شاید ہی پاکستان میں اس سے بڑی کوئی کرپشن ہوگی. نہیں اس سے بھی بڑی ہوئی ہے. لیکن آپ کی حکومت نے 3 سال میں اس حوالے سے کیا کیا ہے؟ کہاں سے اس کو پکڑا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ قوم کی یہ بات دیکھیے پہلی بات یہ ہے، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اصولاً اس کو پکڑا جانا چاہیے، لیکن یہ ایک لیگل کرپشن کی ایک مثال ہے آپ کے سامنے. مثال کے طور کے اوپر آپ کو یاد ہوگا یہ پہلا موقع نہیں ہے جہاں پہ انہوں نے اس طرح کی کرپشن کی ہے. انہوں نے پہلے کیا کیا کہ 1990 میں کی دہائی میں جب یہ موٹر وے کا کانٹریکٹ انہوں نے سائن کیا اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹس وغیرہ کے لیے جو ہنڈی کے ذریعے رقم جو ہے وہ باہر گئی، اور جب وہ یہ قانون 1993 میں آیا پھر کہ اگر آپ باہر سے پیسے یہاں پہ بھیجیں گے تو آپ اس کا کوئی حکومت اس کو پوچھ نہیں سکتی، جس کو بعد میں حدیبیہ میں چیلنج کیا گیا. اور حدیبیہ کا پھر کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، اور سپریم کورٹ میں ہم نے پوری کوشش کی کہ اس کو اوپن کرے، وہ نہیں کر سکے. اس کے بعد اب ہم نے دوبارہ اعلان کیا ہے، اب ہمارے اٹارنی جنرل آفس جو ہے اس کو ہم روز پوچھ رہے ہیں کہ وہ حدیبیہ کا کیس اوپن کرے. ابھی تک حدیبیہ کا کیس اوپن کرنے میں ہم کامیاب جو ہے وہ نہیں ہو سکے. اسی طریقے سے یہ جو مراد نے آپ کے سامنے جو چیزیں رکھی ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ریٹس بڑھا دیے. اگر ایک ریٹ جس کو آج NHA جو ہے وہ 100 روپے میں کام کر رہا ہے، انہوں نے اسی کا کہا کہ یہ 300 روپے میں کام ہوگا. اور اس کو آپ اگر عدالت میں لے کے جائیں گے، یہ بیسیکلی آپ کو بتانا یہ چاہ رہے ہیں ہم کہ اس ملک میں کرپشن کو کیسے ایک سسٹمیٹک طریقے سے وزیر اعظم اور بڑے جو ادارے ہیں انہوں نے مل کر کے، وزیر اعظم نے، ان کی کیبنٹ نے کس طرح سے تحفظ دیا، اور یہ اس کی ایک مثال ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہے. اور یہ جو فواد بھائی بات کر رہے ہیں اور آپ نے جو فکر کیا کہ یہ تو کروڑوں کو اگر ضرب لگائے تو کتنا بنتا ہے، یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر اس طرح ہوتا تو کیا ہوتا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کنٹینٹ ہم نے دیے، جو معاہدے ہم نے کیے، جو معاہدے انہوں نے کیے، اس کا ڈیٹا آپ کے ساتھ، مطلب یہ ہو گیا تو اتنا فائدہ ہوا. دوسرا ٹوٹل فگر میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دوں، 1239 ارب ان کا بنتا ہے اور ہمارا 207 ارب بنتا ہے. تو یہ 1032 بلین یہ بنتا ہے. تو یہ 1000 ارب کا فگر تھا، اس سے زیادہ. سر درست ہے کہ اگر کرپشن کو کیلکولیٹر میں ریزلٹ ختم ہو جاتے ہیں تو لیکن ان کی کرپشن کو دیکھا جائے تو کیلکولیٹر کی ریزلٹ بھی ختم ہو جاتے ہیں تو آگے بڑھتا رہے گا نظام میں. لیکن یہ بتائیے کہ اس حوالے سے جو ابھی تازہ تجربات آپ کے سامنے آئے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی نیا ریفرنس سے داخل کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ اربوں کی کرپشن عوام کے سامنے لائی گئی ہے، اور PTI کی حکومت سے عوام یہی چاہتے تھے کہ کرپشن کو لائے سامنے اور ان کا محاسبہ بھی کیا جائے تاکہ آئندہ انتخابات میں کارکردگی کی بنیاد پہ عوام جو ایسے ہی لیڈروں کو لے کے آئیں جنہوں نے واقعی عوام کی لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانے کی کوشش کی ہے. یہ تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا ہے کہ ابھی اگر آپ ریٹس کے اوپر بات کریں گے تو یہ تو جو کمپنیز کو ایوارڈ کیے گئے یا جس طریقے سے ٹھیکے ہوئے، یہ تو کلوزڈ اینڈ پاس ٹرانزیکشنز ہیں، اور اس کی جو منظوری ہے وہ ظاہر ہے کہ کابینہ سے اعلیٰ سطح کے اوپر جو ہے وہ کی گئی ہے. لیکن اس کو یقینی طور کے اوپر جو کمیونیکیشن منسٹری ہے یہ لے کے جائے گی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی، اس کو یہ لے کے جائیں گے نیشنل اسمبلی میں بھی، اور لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ، لیٹ دی نیشنل اسمبلی ڈیسائیڈ
کہ اس کو وہ کس طریقے سے اس کے اوپر وہ فردر پروسیڈ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ مقدمہ رکھنا کہ کیسے اس ملک کو پلنڈر کیا گیا, کیسے اس ملک کو جو ہے وہ لوٹا گیا. یہ بتائیے اتنی گفتگو کی گئی, اس میں کمپیریزن میں عمران سعید صاحب نے خود بتایا کہ اس وقت ڈالر کی قیمت کیا تھی, اس وقت ڈالر کی قیمت کیا ہے, اس وقت سلیے کی قیمت کیا تھی, آج کیا ہے. یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں کہ اس سے جسٹیفائی ہوتی ہے کرپشن جو اس دور میں ہوئی, جو مہنگے موٹر وے بنے. لیکن اس کے ساتھ ایک یہ بھی چیز سامنے آتی ہے کہ اس وقت اور اس وقت میں ڈالر کتنا بڑھ گیا, اس وقت میں اور اس وقت میں مہنگائی کے تحت یہ چیزیں کتنی بڑھ گئیں. تو آپ یہ بتائیں کہ وہ قوم جو اس وقت بجلی, گیس اور دیگر جو ضروری شہر ضروریاں کھانے پینے کی, اس میں آٹا چینی دال بھی آتی ہے, ان کی قیمتوں کے حوالے سے پریشان ہے. تو اس کمپیریزن سے یقیناً یہ تو آگاہی ضرور ہوتی ہے کہ اس دور میں کرپشن ہوئی, ان عوام کے دکھوں کا مداوع کیسے ممکن ہے, اور وہ جو لوٹ کا مال آپ نے کھینچ کر واپس لانے کا وعدہ کیا تھا وہ کب پورا ہوگا اور عوام کو کب ریلیف ملے گا. دیکھیں جی, یہی بتانا چاہتا ہوں میں. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ آپ کی مہنگائی کیوں ہے. سمپل بات ہے, ایک گھر ہے, اس کے اخراجات زیادہ ہیں, آمدن کم ہے, وہ گھر مشکل میں ہوگا. اگر گھر کی آمدنی زیادہ ہے, اخراجات کم ہیں, تو گھر جو ہے وہ آسانی سے چلے گا. اب آپ مجھے بتائیے کہ جس ملک کا ٹوٹل بجٹ کا سب سے بڑا خرچہ یہ ہو کہ اس نے جو قرضے لیے ہیں وہ واپس کرنے ہیں, وہاں پہ آپ کیا باقی چیزیں کریں. آپ مجھے بتائیں نا, اگر اس وقت مہنگائی کیوں ہے. مہنگائی اس وجہ سے ہے کہ فار ایگزامپل اگر تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے, تیل پاکستان میں تو نہیں پیدا ہوتا, تیل تو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. اب جب آپ تیل امپورٹ کرتے ہیں اور دنیا میں اس کی قیمت زیادہ ہے, تو آپ کے پاس کم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ سبسیڈائز کریں پیٹرول کی. جتنے میں لیٹ سے انٹرنیشنل مارکیٹ سے آپ 100 روپے کا تیل خرید رہے ہیں, تو گورنمنٹ یہ کرے کہ 40 روپے اپنے پاس سے ڈال دے اور تیل 60 روپے کا ہو جائے گا. اب مجھے بتائیے کہ یہ 60 روپے گورنمنٹ, جو 40 روپے گورنمنٹ ڈالے گی, یہ کہاں سے ڈالے گی جب گورنمنٹ کے اوپر اتنا بڑا قرضوں کا بوجھ لگا ہوا ہے. اور قرضوں کا بوجھ لگا ہوا ہے, یہ سارا مراد نے آپ کے سامنے رکھا. تو یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں. آپ کی مہنگائی, آپ کی گورننس, آپ کی کرپشن کے جو معاملات ہیں وہ, اور یہی سمجھنا لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آج جب یہ شہباز شریف اینڈ کمپنی اینڈ نواز شریف اینڈ کمپنی بیٹھ کے ٹسوے بہاتے ہیں کہ یہ ہو گیا, لٹ گئے, مر گئے, برباد ہو گئے, تو ان کو پتا ہو آپ کو کہ یہ انہی کی وجہ سے ہے. یہ جو لوگ اس وقت سارے جو آپ کے سامنے جو ہے مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں, انہی کی وجہ سے پاکستان میں جو ہے وہ آج ہم اس حالت پہ پہنچے ہیں. اور وہ لوگ جو ابھی بھی ان کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں, اب تو خیر بڑے کم رہ گئے ہیں, اب ان کا تو حالت ہی کوئی نہیں رہے گی دونوں کی, تو لیکن ان کے لیے بھی کوئی عقل کی بات جو ہے وہ بتانی ضروری ہے کہ یہ پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے آج پاکستان کے عوام مشکلات کا شکار ہے. آخری سوال جی سر, اس وقت اس پہ رہتے ہیں وہ بات میں کرتے ہیں. تھینک یو.